السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفید دینی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی انسان جتنی بھی تعریف کرے اتنی ہی کم ہے، جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، کہ اللہ رب العزت نے باوجود اس کے کہ ہم بہت گناہگار، خطاکار اور سیاکار ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کے ان بابرکت ایام میں اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں بہت بلند اور برتر کر دیے ہیں ہر نیکی کے درجات، نیکیوں کا حساب کتاب وسیع کر دیا ہے کہ آپ نے نیکی ایک کی ہے تو اسے کئی گنا زیادہ لکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت پھر اس مہینے میں اپنی برکات کو بڑی تیزی سے امت تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بابرکت مہینے میں اصل میں امت محمدیہ کے گناہگار افراد کو بھی بخشش کے لیے وقت دیتے ہیں، بلکہ ان کی بخشش کا سامان کر دیتے ہیں کہ یہ لو عبادات تم کرتے چلے جاؤ، تعداد میں تھوڑی کرو گے، ثواب کے اعتبار سے زیادہ لکھی جائے گی، مقدار تھوڑی ہوگی لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ اور اس پر پھر ظاہری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد کو محنت اور کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ وہ اپنی عبادات، اپنے یہ قیمتی اوقات ان چیزوں سے بچائیں اور محفوظ کر کے جو ہمارا وقت ضائع کرتی ہیں، فضول اور لا یعنی چیزوں میں صرف کر دیتے ہیں، ان سے بچا کر اپنے وقت کو عبادات کے لیے خاص کریں، اللہ کی یاد کے لیے خاص کریں۔ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس کی تلاوت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک لیلۃ القدر کی رات کو نازل کیا۔ بعض روایات کے مطابق یہ آسمان دنیا پر مکمل ایک مرتبہ آ گیا قرآن پاک، پھر اس کے بعد وہاں سے آہستہ آہستہ ضرورت اور اللہ تعالیٰ کی جو منشا تھی اس کی بقدر اللہ رب العزت نے پھر یہ نزول اس کا فرمایا، جبکہ بعض روایات کے مطابق اسی رات میں ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کامل نزول آخری ایام میں کیا کہ مکمل کی دہرائی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کی گئی۔ بہرحال یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس کی لیلۃ القدر کیا ہے، اس کا علم، اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی اس کی زیادہ اہمیت ہے کہ عام انسان اس کو نہیں جان سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بتلانا امت کو مقصود تھا کہ اس کا ادراک تم نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی فضیلت کی حامل ہے۔ اس کے شان نزول میں اسی صورت میں بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بعض و نصیحت فرمایا کرتے تھے، اسی میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ فلاں امت کی اتنی 100 سال عمر ہوا کرتی تھی، وہ اس میں اتنی عبادات کرتے تھے، فلاں امت کی اتنی سال عمر ہوا کرتی تھی، اور ایک امت میں ایک عورت اپنے نبی کے پاس آئی اور یہ شکایت لے کر آئی کہ میرے بچے 200-300 سال کی عمر کی بقدر ہوتے ہیں اور وہ فوت ہو جاتے ہیں،
دعا کیجئے کہ یہ بڑی لمبی زندگی پایا کریں۔ یہ بات سننا تھی کہ وہ پیغمبر آگے سے مسکرا کر فرمانے لگے کہ تمہاری بات اچھی ہے، قابل تعریف ہے، تم سوال لے کر آئی ہو، بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں تمہیں ایک اور ایسی امت بتاتا ہوں جو اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبوب امت ہے۔ اس امت کی عمر ہی 63 سال اوسط ہوا کرے گی۔ اب وہ امت بھی اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کی محبوب بنے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے یہ واقعہ رکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عبادات کے، اللہ رب العزت کے قرب کے بڑے حریص ہوا کرتے تھے کہ ہمیں کسی ایسے عمل کا پتہ چلے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے عبادات میں مقابلہ ہوتا تھا، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے خیر کے کام کرنے، نیکی کے کام کرنے، عبادات زیادہ سے زیادہ ان کے مقابلے اس چیز میں ہوا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے بعد میں ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، ان کی تو اتنی عمر ہوا کرتی تھی، ان کی بڑی لمبی زندگی تھی، وہ بڑی عبادات کر لیا کرتے تھے، ہماری زندگی تو اتنی لمبی نہیں ہے، ہم اللہ رب العزت کی کیسے عبادات اتنی کریں کہ ان امتوں کی عبادات سے زیادہ ہماری عبادات بڑھ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے یہ سورت نازل فرما کر بتا دیا ہے کہ تمہارے پاس تو ایک رات ایسی آیا کرے گی جس ایک رات کی عبادت کئی مہینوں سے، 1000 مہینوں سے زیادہ ہوا کرے گی۔ بہت سے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ارشاد فرمائے جس کے اندر ایک چیز کا عمل ہے لیکن مختصر ہے، چھوٹا ہے، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی، لیلۃ القدر کی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اس کو اس مہینے کے آخری ایام میں رکھا ہے۔ ان آخری عشرے کے اندر، ان آخری 10 ایام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان مبارک کا اعتکاف بھی کیا ہے، لیکن آخری عشرے کا مسنون قرار دیا ہے۔ مساجد کے اعتبار سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے۔ اگر اہل محلہ میں سے کوئی ایک مسجد میں اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے کہ باقی فضائل تو اسے حاصل ہو جائیں گے اعتکاف کی وجہ سے، باقی اہل محلہ سے گناہ اللہ رب العزت اٹھا دیتے ہیں کہ باقی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اب یہ لیلۃ القدر کی فضیلت کی حامل چیز ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات کے مطابق اس کی تلقین فرمائی کہ یہ ان آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو، یہ طاق راتوں میں ہوتی۔ یہ فضیلت کی چیز ہمیں مل چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح بیان فرما چکے ہیں۔ اب جب انسان ان ایام میں اپنے عام اوقات کو قیمتی بنائے گا، یعنی اپنے اوقات کو اسی لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اپنے اوقات صرف کرے گا، تو اللہ رب العزت سے کبھی امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کی عبادات کو اس کی قبول بھی فرمائیں گے اور اس کو اجر و ثواب وافر مقدار میں عطا فرمائیں۔ تو ہم اس فضیلت والی رات کو، جس کی عبادت 1000 مہینے سے زیادہ ہے، 1000 مہینے سے بھی زیادہ ہے، یعنی ان مہینوں سے بھی زیادہ بنتی ہے، اللہ اس کا اجر زیادہ بہتر جانتے ہیں کتنا ہے۔ ہم ان ایام کے اندر اگر اعتکاف کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اعتکاف کریں، لیکن اگر اعتکاف نہیں کر سکتے جو مسنون ہے تو پھر کم از کم نفلی اعتکاف کر کے مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ مسجد میں جا رہے ہیں، اعتکاف کی نیت کر لیں، مسجد میں جا کر عبادات میں، ذکر اللہ میں، قرآن پاک کی تلاوت میں اپنا وقت خرچ کریں، فضول گفتگو سے، دنیاوی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، محفوظ رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو لوگ اعتکاف بیٹھے ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اس لیلۃ القدر کی عبادت کو ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم عبادات کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان عبادات کو قبول فرما کر ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان ایام کو قیمتی سے قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔